تعالى في مقام آخر ألا لله الدين الخالص آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلاب ہنوز تو نام گفتی کمال بے ادبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے یارو زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے اور ہم کو پیر کامل نے
بات یہ بتائی ہے۔ یارو ہم کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے۔ مصطفیٰ کا جو ہو جائے، مصطفیٰ کا جو ہو جائے، اس کی کل خدائی ہے۔ مصطفیٰ کا جو ہو جائے، اس کی کل خدائی ہے۔ اور رکھ لیا برم تیرا آقا کملی والے نے، رکھ لیا برم تیرا آقا کملی والے نے، رکھ لیا برم تیرا آقا کملی والے نے، ناز کر حلیمہ تو، اور ناز کر حلیمہ تو، کہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے۔ ناز کر حلیمہ تو، کہ تم مصطفیٰ کی دائی ہے۔ مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، یارو چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا۔ مصطفیٰ کے آنے سے آقا یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے۔ مصطفیٰ کے، سارے پڑھو ذرا، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے۔ مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے۔ زندگی حقیقت میں یارو، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے۔ مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا لا تعداد درود نبی آخر زمان احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد انتہائی عزت کے لائق برادران اسلام، خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی اس توفیق سے کہ جس نے ہمیں دنیا کی دلدل سے نکال کر اپنے گھر کے اندر
جمعۃ المبارک کی حاضری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس عمل کو کل قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جہاں پر عام دنوں میں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل کتب احادیث کے اندر ملتے ہیں، وہاں پر خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی موجود ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دن قرار دیا، اور کتنا محبوب دن ہے جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے نام کی سورۃ الجمعہ پوری سورت ہی قرآن پاک کے اندر نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی اہم ترین دن ہے، اور آپ احباب اس چیز سے بھی اتفاق کریں گے کہ آج کے اس دور کے اندر جمعۃ المبارک کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب جمعۃ المبارک کا دن آتا تھا، آج تو گلی گلی محلے محلے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا اہتمام ہے۔ پہلے بہت کم جگہ پر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو پہلے بزرگان دین فجر کی نماز پڑھتے ہی، ناشتہ وغیرہ کرتے ہی گھروں سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے نکل آیا کرتے تھے، بلکہ بعد سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بزرگان دین لالٹین لے کر، روشنی لے کر کہ دور دراز کا سفر کر کے جمعۃ المبارک کا اہتمام کر کے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آئے، اس کو اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ادا کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے چکروں میں ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو جمعۃ المبارک کے ساتھ خاص محبت رکھنے والے ہوں گے، ادا تو سارے ہی جمعۃ المبارک کو کرتے ہیں، لیکن خاص ادائیگی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ وقت نکال کر جمعۃ المبارک کو جو لوگ ٹائم دے کر، فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص چاہے گا کہ جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعۃ المبارک سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ جنت کے اندر کیسے جائیں گے، کتنی جلدی جائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ پلک بعد میں جھپکے گی، جمعۃ المبارک سے محبت کرنے والے لوگ جنت کے اندر پہلے داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اس جمعۃ المبارک کو ماشاءاللہ جو لوگ جلدی آتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خوش نصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جمعۃ المبارک کو مسکین لوگوں کا حج قرار دیا، فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین۔ تو جمعۃ المبارک کا خوش نصیب لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی ہے، نمازوں کی ادائیگی ہے، یا دیگر ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کے پیچھے، ہر نیک جائز عمل کے پیچھے مسلمان ایک نیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، بعض لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ نیک اور جائز کام جس کے پیچھے نیت اچھی ہو، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہے، اور جو عمل نیت حسنہ سے خالی ہے، جس کی نیت بری ہو، وہ بظاہر تو شکل نیکی کی ہوتی ہے، لیکن عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے۔ نماز سب نمازی پڑھتے ہیں،
لیکن جس کی نیت نماز پڑھنے کی رب کو راضی کرنے کی ہوگی اسی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ جس کی نماز پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے عزت دار سمجھیں، تو ایسی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے جو خالصتاً رب کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں اس ضمن میں ملتا ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور کتب احادیث کے اندر جس کتاب کا سب سے زیادہ درجہ ہے، جو کتاب سب سے زیادہ ویلڈ ہے، جو سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، وہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اور جہاں پر ہمارے ذمہ پر بہت سارے دینی احکام سیکھنا فرض ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جس طرح بہت سارے دینی احکامات کا علم سیکھنا فرض ہے، اسی طرح نیت کی درستگی کا علم سیکھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اکثر ہم اعمال تو کرتے ہیں، لیکن اعمال کے بارے میں نیت حسنہ ضروری ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور ہمارے سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ عمل بھی کرتے تھے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت کی درستگی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حاتم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے 10 سال دین کا علم سیکھا۔ کتنے سال؟ سارے بولیے ذرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال علم دین سیکھا، اور بعض بزرگان دین نے تو 10 سال نہیں بلکہ 30 سال 35 سال، اور بعد کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ ساری زندگی ہی انہوں نے دین سیکھا۔ جیسے اصحاب صفہ ہیں، دن رات ان کا یہی کام تھا، دین سیکھنا۔ تو ہمارے سلف صالحین تو اپنی زندگی کے اندر دین سیکھنے کے لیے بہت سا وقت نکالتے تھے۔ تو مقام لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر بھی کیا مسلمانوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت ہے؟ کیا ہم نے بھی کوئی ٹائم ٹیبل نکالا ہے کہ دین سیکھیں؟ دیکھیں، نماز کا فرض ہو جانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر فریضہ ہے، یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، جس پر نماز فرض ہو جائے نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، اس پر حج کا فرض ہو جانا بھی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، حج فرض ہو گیا، لیکن حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ یعنی جیسے جیسے احکامات دینیہ اس پر فرض ہوتے جائیں گے، ان کا علم سیکھنا بھی ضروری ہوتا جائے گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال دین کا علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ اللہ کرے کہ ہم 10 سال تو نہیں، ایک دن کے اندر 10 منٹ ہی نکال لیں کہ ہم دین سیکھیں۔ ساری زندگی ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی فرصت نہیں ملی، کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنے قاری صاحب کو اپنی نماز تو چیک کرواؤں، میں اپنے قاری صاحب کو نماز کا ٹیسٹ تو کرواؤں کہ میری نماز کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں وضو کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں، غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں۔ اگر یہاں پر اعلان کیا جائے کہ کوئی نمازی یہاں پر سامنے آ کر، یا اعلان نہ بھی کیا جائے، اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جن کو نماز کی شرائط آتی ہیں،
کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جن کو نماز کے فرائض کے بارے میں پتہ ہے، نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے مفسدات کتنے ہیں، نماز کے مکروہات کتنے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں، اچھا سجدہ صاحب کتنی چیزوں سے واجب ہوتا ہے، نماز کے کون سے ارکان ہیں، عمل قلیل کیا ہے، عمل کثیر کیا ہے۔ یعنی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو ضروری علم ہے وہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز بھی پڑھیں، اور نماز کو جس طریقے سے، اچھا یہاں پر اگر میں ضمناً عرض یہ کرتا چلوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی جو افادیت ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بڑی مشہور آیت مبارکہ سب نے سنی ہے۔ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے، سارے بولیں، بچاتی ہے، روکتی ہے نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے باز بھی نہیں آتا، یا اس کو ہم اگر تنبیہ کرنے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے کہیں کہ ایک بندہ نمازی بھی ہے اور دھوکے باز بھی ہے، نمازی بھی ہے اور رشوت کا کاروبار بھی کر رہا ہے، بندہ نمازی بھی ہے لیکن وہ نافرمانی کے کاموں کے اندر بھی مبتلا ہے، جھوٹ بھی ہے اس کے پاس، وہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے، نمازی بھی ہے دھوکہ بھی دے رہا ہے، نمازی بھی ہے اس سے گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے نافرمانیاں بھی نہیں چھوٹ رہی رب کی؟ تو اکثر اس کا جو جواب علماء کرام بتاتے ہیں، بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس علاج کروانے کے لیے جائیں تو مریض کو شفا نہ ملنے کی 2 بڑی وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے وہ میڈیسن ہی اچھی نہیں تھی، وہ میڈیسن ہی نقلی تھی، جس کی وجہ سے مریض کو شفا نہیں ملی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میڈیسن تو ٹھیک تھی لیکن جس طریقے کے مطابق ڈاکٹر نے بتایا تھا مریض نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا، جو پرہیز دیا تھا ڈاکٹر نے مریض نے وہ پرہیز نہیں کیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کی بیماری سے بچنے کے لیے ایک علاج دیا ہے، ہمیں شفا بتائی ہے، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ اے گناہوں کے مریضوں، اے جھوٹ کے مریضوں، اے بے نمازی، اے طرح طرح کے گناہ کرنے والے، فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ گناہوں کی بیماری سے تجھے شفا مل جائے تو آ میرے دربار کے اندر نماز پڑھ، نماز تجھے گناہوں کی مرض سے شفا عطا فرمائے گی۔ یا اللہ کیا وجہ ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی؟ پھر ایک ہی جواب آتا ہے، فرمایا کہ میری اس میڈیسن کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، ہاں جو تجھے شفا نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے کے مطابق میں نے کہا تھا اس طریقے کے مطابق تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کے ارکان کا پتہ نہیں، نماز کے خشوع و خضوع کا خیال نہیں ہے۔ تو اس لیے ضمناً یہ بات آ گئی کہ بزرگان دین ساری زندگی دین سیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اپنے شیخ سے دین سیکھا، اب 10 سالوں میں تو بہت کچھ سیکھ جانا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں سے 8 سال جو میں نے سبق پڑھا ہے، وہ کون سا سبق پڑھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں سے 8 سال جو میرے شیخ نے مجھے سبق دیا ہے وہ یہ سبق دیا ہے کہ نیت کو درست کیسے کرنا ہے۔ نیت کی درستگی اتنی ضروری ہے عمل کے اندر، اگر عمل اچھی نیت سے خالی ہے تو وہ عمل صرف اور صرف تھکاوٹ ہے،
وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہت ساری قسم کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت شارحین کرام فرماتے ہیں کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں عابد 3 قسم کے ہیں۔ بعض لوگ اس نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی، جو جنت کے وعدے ہیں۔ وہ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ اور بعض عابد جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ جنت کے لالچ میں عبادت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جہنم کے خوف سے عبادت کرنا اس کے اندر بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تعلیمات رسول ہے۔ جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے ہے۔ لیکن علماء اہل تصوف بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض عبادت کرنے والے اس نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ جنت ملے گی، جنت کے لالچ میں، اور بعض عابدین اس نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں عبادت کرنا یہ حقیقی عبادت نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے۔ تاجر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ عمل کر کے، کچھ کام کر کے نفع کا ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں نفع ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں عبادت کرنا یہ حقیقی عبادت نہیں ہے، اور جہنم کے خوف سے عبادت کرنا یہ بھی حقیقی عبادت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ حقیقی عبادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حقیقی عبادت یہ ہے کہ بندہ نہ تو جنت کے لالچ میں عبادت کرے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے عبادت کرے۔ پوچھا گیا کہ حقیقی عبادت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف، ہمارے دلوں کے اندر صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب عبادت کے لائق ہے۔ اگر بالفرض فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض جنت نہ ہو، جہنم بھی نہ ہو، تو کیا ہمارا رب اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ ہمارا رب اس لائق ہے، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، کہ کوئی بھی معبود ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ جنت کے لالچ سے ہٹ کر، جہنم کے خوف سے ہٹ کر بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ محمود و ایاز کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ، اس کا غلام ایاز بڑا وفادار، یہ محمود و ایاز کی بڑی سیرت ہے۔ وفاداری کے عنوان پر مثالیں دی جاتی ہیں۔ خیر، ایک مرتبہ محمود غزنوی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج ہم اپنی دنیا والوں کو سخاوت بتائیں گے کہ ہم کتنے بڑے سخی ہیں۔ بادشاہ کا اعلان ہوتا ہے کہ سواری رکھی جائے، سواری کے دائیں بائیں تشت رکھے جائیں، برتن رکھے جائیں، اور برتنوں کے اندر قیمتی جواہرات، سونا، چاندی، ہیرے، موتی رکھے جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب حکم کی تعمیل ہوئی، بادشاہ تشریف لایا اور اس نے کیا کیا کہ سواری پر بیٹھا، اس کے پیچھے اس کی رعایا ہے، پبلک ہے، عوام ہے۔ بادشاہ سواری پر بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے خزانے لٹا رہا ہے۔ اس کی رعایا کسی کے ہاتھ کے اندر سونا، کسی کے ہاتھ کے اندر چاندی، کوئی خزانہ لے رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ میرا ایاز، اس کے ہاتھ کے اندر نہ کوئی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی قیمتی موتی، نہ جواہرات، ہیرے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز، کیا تو ہماری سخاوت سے خوش نہیں ہے؟ آج میری رعایا خوش ہے اور آج ہم نے دنیا والوں کو اپنی سخاوت بتائی ہے۔ اب ایاز نے جو جواب دیا نا، یہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے اور اسی بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ حقیقی عبادت کیا ہے، حقیقی عشق کیا ہے۔ ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ، تیرے جتنے بھی وزیر مشیر ہیں، یہ رعایا ہے، کسی کو سونا چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو ہیرے چاہیے، کسی کو جواہرات چاہیے۔ فرمایا کہ بادشاہ، مجھے نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے، مجھے تو سونے چاندی والا محمود غزنوی بادشاہ چاہیے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس واقعہ کے تحت
کہ جب بندہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے پھر اس کو جنت بھی ملے گی، جنت تو ملے گی۔ فرمایا کہ جب بندہ خالصتاً رب کے لیے عمل کرتا ہے پھر جنت بھی مل جاتی ہے، جنت والا بھی مل جاتا ہے، پھر رب کی ذات بھی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تو اعمال کے اندر اصل کیا ہے؟ اعمال کے اندر اصل نیت ہے۔ جس کی جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی وہ اعمال کے اندر اتنا ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بنتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے اخلاص یہ انتہائی اہم ترین تعلیم ہے۔ یاد رکھیے حضرات محترم، انسانوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو رب کو مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا۔ پہلے گروہ کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں اور دوسرے گروہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں پھر دو گروہ ہیں، ایک گروہ عمل والا اور دوسرا بے عمل۔ پھر عمل والوں میں دو گروہ ہیں، ایک اخلاص والے ہیں اور ایک ریاکار ہیں۔ اب آج کی اس محفل کے جو مخاطبین ہیں وہ بے عمل لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ جو با عمل ہیں ان کے بارے میں حدیث آ رہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ مسلمان جو بے عمل ہے اس کا انجام بھی یقیناً بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن جو لوگ با عمل ہیں، جو لوگ نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، آئیے ان کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب میدان محشر سجے گا، حساب و کتاب ہوگا، حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس بندے کا سب سے پہلے حساب ہوگا، ویسے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی حدیث ہے، لیکن یہاں پر جس بندے کا کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ شخص ہوگا کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ شخص ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کی ہوگی۔ شہید کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اب جو شہید ہوگا اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر یہ والا کام کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا۔ قاری سے پوچھا جائے گا قرآن کیوں پڑھا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، تیری رضا کے لیے عمل کیا۔ اسی طرح نمازی سے پوچھا جائے گا نمازیں کیوں پڑھتا رہا؟ تیرا حکم تھا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ دوسری روایات کے اندر یہ ہے کہ حاجی سے پوچھا جائے گا حج کیوں کیا؟ ان تمام با عمل لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم نے نمازیں کیوں پڑھی، حج کیوں کیا، زکاتیں کیوں دی، روزے کیوں رکھے؟ با عمل لوگوں سے سوال ہوگا، سارے اپنی اپنی صفائیاں پیش کریں گے۔ اب اللہ کی ذات تو علیم و ذات صدور ذات ہے، وہ تو دلوں کے بیت جاننے والی ذات ہے۔ جب وہ لوگ اپنی وہاں پر جھوٹی بات کریں گے کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، تیری رضا کے لیے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ملے گا۔ فرمایا کہ نہ اے نمازی، تو نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ میرا حکم تھا، بلکہ تو نمازیں اس لیے پڑھتا رہا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں۔ حاجی، تو نے حج صرف اس لیے کہا کہ میں وہاں کے چکر لگا کے آ جاؤں گا، ساری زندگی لوگ مجھے حاجی حاجی کہتے رہیں گے۔ شہید تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ مرنے کے بعد تیرا خیال یہ تھا کہ تجھے بہت بڑا بہادر سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم سنیے، فرمایا کہ ان تمام با عمل لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو با عمل لوگ ہیں۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ اخلاص کی ترغیب ہے، اور جو لوگ ریاکار ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، پہلے دور کے اندر ہم سنتے تھے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور آج کے اس دور کے اندر کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ 500 روپیہ 1000 روپے کی خاطر ہم غریب کی عزت نفس جو ہے وہ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، اس کی کتنی عزت جو ہے پامال کرتے ہیں۔ 3 بندے ہیں، ایک آٹے کی بوری پر تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ ساتھیوں، ایسے اعمال کل قیامت والے دن ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو ریاکار ہوں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہوں گے، کل قیامت والے دن جو لوگ مخلص ہوں گے
جو نمازی ہوں گے نمازی کو نماز پڑھنے کا اجر، حاجی کو حج کرنے کا اجر، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے کا اجر، روزہ رکھنے والے کو اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اعمال بھی کیے وہ آئیں گے، نمازی آئے گا یا اللہ میرا ریاکار نمازی، یا اللہ میرا اجر، حاجی آئے گا یا اللہ میرا اجر، روزے رکھنے والا یا اللہ میرا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس وقت کیا ارشاد فرمائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو یہ فرمان سننے کو ملے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو فرمائے گا کہ آج جاؤ ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں سے اپنے عمل کا اجر لو، ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جن کے لیے تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، تو آج لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو بولو ہمیں انعام دے، ان کو بولو ہمارے لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں، جیسے میں عرض کر چکا کہ جو بے نمازی ہیں، جو بد عمل ہیں، ان کے بارے میں تو کلام ہی نہیں ہے۔ آج کلام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ با عمل ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو خالصتاً جب تک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوگا، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، سارے بولیں، بغیر اخلاص کے اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف غور کریں کہ ہمارے اعمال، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اعلان کر دیجئے، یا اللہ کیا اعلان ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو بتاؤ کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندگی، میری موت، میری حیات، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ ہم جو بھی عمل کریں، اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو لوگوں کو ایک جیسا اجر دیا جائے گا۔ حالانکہ عمل کے اندر وہ لوگ برابر نہیں ہوں گے، لیکن اجر کے اندر برابر ہوں گے۔ اعمال ایک جیسے نہیں ہوں گے، لیکن اجر ان کا برابر ہوگا۔ اب وہ بندہ کہ جس نے عمل کیے ہیں، ان کو پہاڑوں کی مثل نیکیاں ملیں گی، وہ تو اپنی نیکیاں لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس بظاہر نیکیاں نہ تھیں، جس نے نہ حج کیا، نہ زکاتیں دی، نہ بہت بڑے اعمال کیے، اللہ اس کو بھی حج کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ اللہ کل قیامت والے دن بغیر صدقہ خیرات کرنے پر اس کو بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ عطا فرما رہا ہے۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، اس نے تو حج بھی کیا، اس نے تو صدقہ خیرات بھی کیا، اس نے تیری راہ کے اندر بڑا بڑا مال خرچ کیا، اس کو تو نے پہاڑوں کی مثل نیکیاں دی، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میں تیرا غریب بندہ، میرے پاس تو مال و دولت نہیں تھا، لیکن یا اللہ مجھے اتنی نیکیاں کیوں عطا کی گئی؟ مجھے آج کے اس عالم محشر کے اندر پہاڑوں کی مثل کیوں نیکیاں ملی؟ اللہ فرمایا کہ میرے بندے ذرا یاد تو کر، جب وہ شخص دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتا تھا، جب وہ میری راہ کے اندر مال خرچ کرتا تھا، اس کو میں نے مال دیا، اس نے خرچ کیا۔ فرمایا کہ بندے یاد تو کر، تو اس وقت تیرا دل نہیں تھا کرتا، تیری یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ اگر مجھے بھی دیتا تو میں بھی خرچ کرتا، تیری نیت یہ تھی کہ میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی خرچ کرتا۔ فرمایا کہ میرے بندے آج سن کہ اس کو ملا ہے اس کے عمل کی وجہ سے، اور آج تجھے عطا کر رہا ہوں تیری نیت خالص ہونے کی وجہ سے۔ ایک یہ نیت، سرکار فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہو کہ ہم اپنی نیت کو عبادت بنا لیں، اپنی عادت کو بھی عبادت بنا لیں۔ کھانا سارے کھاتے ہیں، پانی سارے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، کیا ہی خوب ہو کہ ان کاموں سے پہلے ہم اگر اچھی نیت کر لیں۔ کھانا کس نیت کے ساتھ کھائیں؟ کھانا اس نیت کے ساتھ کھائیں کہ کھائیں گے طاقت پیدا ہوگی، رب کی عبادت کریں گے۔ سونا کس نیت کے ساتھ ہے؟ سوئیں گے قوت آئے گی، توانائی آئے گی، فریش ہوں گے، اس فریش ہونے پر رب کی عبادت کریں گے۔ تو اس لیے اگر کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، اور سونے سے پہلے اگر سونے کی دعا پڑھ لیں، ساری رات عبادت کا ثواب ہے۔ گھر کے اندر روشن دان سارے رکھتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے پیر صاحب کو بلایا، تو نیا گھر بنایا تھا،
تو پیر صاحب نے پوچھا یہ روشن دان کیوں بنایا ہے؟ یہاں سے ہوا آئے گی۔ فرمایا کہ نادان اگر نیت یہ کرتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، جب تک روشن دان رہتا تجھے نیکیاں ہی ملتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی عادات کو بھی اگر عبادات بنا لیں تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔